السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلے ہم لوگ گزشتہ کا پڑھ لیتے ہیں، تو شرح الکلمات پڑھ لیں. لا تتخذوا عدوی و عدوکم، اس کا وعدوکم، لکھا ہے وعدوکم ای الکفار والمشرکین، یعنی اس سے مراد کفار اور مشرکین ہے. جی. اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، ای لا تتخذوہم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ ای لا تتخذوہم انصارا توادونہم، توادونہم، توادون، تو اس کا مطلب یہ کہ ان سے مدد نہ چاہو. ہے. پہلی بات یہ کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، ای نہیں ہے، وہ ای یعنی ای کے معنی یعنی لا تتخذوہم انصارا، تم انہیں مددگار نہ بناؤ کہ تم ان سے دوستی کرو. توادونہم او توادون، وادہ یوادی، توادونہم. اچھا، ان سے دوستی نہ کرو، ٹھیک ہے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق ای الاسلام عقیدۃ و شریعہ. عقیدتاً و شریعتاً، عقیدۃ و شریعۃ، یعنی اس سے مراد اسلامی عقیدہ اور شریعت ہے. وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي الإسلامي، يعني كفروا بما جاءكم من الإسلام عقيدة وشريعة. عقیدتاً اور شریعتاً دونوں طریقے سے انہوں نے کفر کیا اسلام کا، یا تمہارے پاس جو حق بات آئی اس چیز کا انہوں نے کفر کیا. جی. اس کے بعد ہے یخرجون الرسول و ایاکم، یخرجون الرسول، یخرجون الرسول و ایاکم، اس کا مطلب ہے کہ ای بالتحقیق علیکم حتی خرجتم فارینا بدینکم. تھوڑا پھر پڑھیں. ای بالتضییق، 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 ضیق یضیق تضییقا، بالتضییق. جی. شیخ صاحب اس کا نہیں سمجھ آئی کہ ای بالتضییق علیکم، تمہیں تنگ کر کے، تمہارے اوپر تنگی بنا کر کے. یخرجون الرسول و ایاکم، تمہیں اور رسول کو نکال دیتے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، تمہارے اپنے شہروں سے، تمہیں تنگی بنا، تمہارے اوپر تنگی بنا کر کے، تمہیں تنگ کر کے. حتی خرجتم، تمہیں اتنا تنگ کر دیا انہوں نے کہ حتی خرجتم فارین بدینکم، یہاں تک کہ تم نکل گئے اپنے دین کو لے کر، یعنی فارین بدینکم، بھاگتے ہوئے اپنے دین کو لے کر. اس کے بعد ہے ان تؤمنوا بربکم، اس کا مطلب ہے کہ ای لاجل ان آمنتم بربکم، اس کا مطلب ان تؤمنوا بربکم یعنی کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ. نہیں، یہ یخرجون الرسول و ایاکم، تمہیں اور تمہارے رسول کو وہ کیوں نکالے اپنے
تمہارے اپنے گھروں سے اپنے شہروں سے کیوں نکالا انہوں نے؟ کیا گناہ تھا آپ لوگوں کا، رسول کا اور مومنوں کا کیا گناہ تھا؟ ان تؤمنوا بربکم، کہ تم ان کے رب کے اوپر ایمان لاؤ. اپنے رب پر تم نے ایمان لایا تھا، یہ اس وجہ سے انہوں نے نکالا. اس کے بعد ہے کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اس کا مطلب ہے کہ فلا تتخذوہم اولیاء ولا تبادلوہم المودہ. جی، فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہ سب ملا کر ہے. اچھا آگے بھی ہے فلا تتخذوہم اولیاء ولا تبادلوہم المودہ وابتغاء مرضاتی. نہیں ایسے ہے کہ ان اچھا اچھا تؤمنوا بربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی. جی جب تم نکلو اللہ کے ان کنتم خرجتم، جب تم نکلتے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے یا میری رضامندی چاہتے ہوئے، وابتغاء مرضاتی، میرے کسی کام کے لیے تم نکلتے ہو، فلا تتخذوہم، تو اس وقت انہیں کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ اپنی راز ان پر فاش کرو. اچھا ولا تبادلوہم المودہ، یعنی اپنے محبت کا تبادلہ نہ کرو. محبت کا تبادلہ کا مطلب یہ ہے کہ نا تم اپنے راز ان کو بولو، ان کے راز تم لو، یا رسول کے کچھ جو کام ہیں یا اہم جو امور ہیں ان کا پردہ فاش نہ کرو. یعنی آپس میں تبادلہ نہ کرو، یعنی کہ ان خیالات کا. ٹھیک. جی لیکن ان کے راز لینے میں تو راز لینا تو جنگی ہی راز لے سکتے ہیں. جی ان کے راز لے سکتے ہیں، بس یہاں پر تبادلہ محبت کا نہ ہو، کہ یعنی موالات نہ ہو ان سے. یعنی اگر وہ اپنا بتائیں تو یہ نہیں کہ ہم بھی محبت میں آ کے ان کو اپنے بتا دیں. ہاں ایسا نہ کریں. تسرون الیہم بالمودہ، یعنی ایسے تبادلوہم المودہ اس طریقے سے نہ ہو کہ تسرون الیہم بالمودہ، یعنی اس محبت میں آ کر آپ ہے نا اپنے راز اگل نہ دو. تسرون الیہم بالمودہ، اس کے بعد آ رہا ہے دیکھیے. شیخ صاحب اس میں یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور ان کے خداؤں کی طرف بھی تھوڑا سا نرمی والا معاملہ اختیار نہ کریں، کہ وہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے. یہاں پر ہے نا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی فلا تتخذوہم اولیاء، یعنی کہ اوپر سے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، ہے نا، تلقون الیہم بالمودۃ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی. یہاں سے تتمہ ہے اس کا یہاں پر کہ جب میرے راہ میں تم لوگ کسی مہم کے لیے نکلو تو غیر مسلموں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تسرون الیہم بالمودہ. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ جی جی ہاں، یعنی اس مہم پر جاتے ہوئے غیر مسلموں سے ایسی دوستی نہ ہو، یا ان کے طرف تم لوگ جیسے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اس طرف اشارہ ہے یہ ان تمام کا. جی تسرون الیہم بالمودہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ای توصلون الیہم خبر توصلون او توصلون اوصل یوصل توصلون الیہم خبر خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغزوہم بطریقۃ سریہ، لغزوہم بطریقۃ سریہ. لغزوہم بطریقۃ سریہ. جی یعنی توصلون الیہم، تم انہیں پہنچاتے ہو، تم ان کی طرف پہنچاتے ہو خبر خروج الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر، لغزوہم ان کے غزوے کے لیے، بطریقۃ سریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے طور پر جانا چاہ رہے تھے. تو توصلون الیہم خبر خروج الرسول، تو ایسا نہ کرو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر انہیں پہنچا دو. یعنی دوستی کی آڑ میں تم ایسا کام نہ کرو. جی بالکل یہی مطلب ہے. ٹھیک.
اس کے بعد ہے کہ من یفعلہ منکم، اس کا مطلب ہے کہ ای ومن یوادیہم فینکل الیہم، ومن یوادہم، ومن یوادیہم فینکل الیہم اسرار النبی فی حروبہ وغیرہا، فی حروبہ، وغیرہا. جی بولیں. ومن یفعلہ منکم، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی کہ صحیح ہے. جی یہ اسرار کا مطلب تو یہاں پہ وہ ہے نا رازداری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل. کے جی جو اسرار ہے، اسرار. جی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان تک یعنی کہ نقل کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں ان تک. فی حروبہ، یعنی ان کی جنگ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ کے بارے میں جو نکلنا چاہتے تھے، ان کی جو چھپی یعنی جو رازداری تھی وہ آپ ان تک پہنچاتے ہیں. تم میں سے ایسے کچھ لوگ ہیں. جی اگر کسی نے ایسا کیا، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اے ماذا يَفْعَلْهُ مَنْ يُوَادِّهِمْ فَيَنْقُلُ إِلَيْهِمْ أَسْرَارَ النَّبِيِّ، دوستی کرے اور نقل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کے امور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے جنگ کے اور دوسرے معاملے کے سلسلے میں. فقد ضل سواء السبیل، اس کا مطلب ہے ای اخطا طریق الحق کی الجادہ الموصلہ الی الاسعاد. تو فقد ضل سواء السبیل یعنی کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. ہاں، فقد ضل سواء السبیل یعنی اخطا طریق الحق، یعنی حق کے راستے سے وہ اس نے غلطی کر دی، ہٹ گیا وہاں سے، ہٹ حق کے گیا. راستے سے. اخطا طریق الحق الجادتی، یعنی جادہ مانے واسع، اچھا. الموصلۃ الی الاسعاد. اسعاد کا مطلب خوشی ہے، سعادت مندی، یعنی سعادت پانے کے راستے، ایسا راستہ جو کہ واضح تھا. الجادہ مانے واضح بھی بول سکتے ہیں، واضح حق کے راستے سے، جو کہ خوش نصیبی یا خوش بختی کی طرف پہنچانے والا راستہ تھا، اس سے ہٹ گیا. آگے ان یسکفوکم، الجادہ کا مطلب ہے کہ وسیع یا اہم راستہ، جی، یا کیا کہتے ہیں اس کو، الطریق الاعظم یعنی بڑا راستہ. الطریق الجاد یعنی اہم راستہ تھا، سعادت مندی کی طرف پہنچانے والا، اس سے وہ ہٹ گیا. ٹھیک. جی اس کے بعد ہے کہ ان یسکفوکم، یثقفوکم، ان یسکفوکم، اس کا مطلب کسرہ ہے، کسرہ یثقفوکم. ان یسکفوکم، اس کا مطلب ہے کہ ان یظفروا بکم متمکنین منکم فی مکان ما، فی مکان ما. جی سمجھ میں نہیں آیا. یثقفوکم اے یظفروا بکم، اے دوسری جگہ ہے یظہروا علیکم، اے یغلبوا علیکم، یعنی کہ تم پر اگر وہ غالب آ جائیں یا تم پر وہ متمکن ہو جائیں، تم پر وہ غلبہ پا لیں، وہ کامیابی حاصل کر لیں. متمکنین منکم، تمہارے اوپر پورا انہیں تمکنت حاصل ہو جائے، پوری تمکنت حاصل ہو جائے. فی مکان ما، کسی بھی جگہ پر، تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ اس کے بعد یکونوا لکم اعداء، تمہارے دشمن ہو جائیں گے. جی یکون لکم اعداء ای لا یعترفون لکم بمودہ، یعنی یکون لکم، تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، یعنی
لا یعترفون یعنی تمہاری محبت کا اعتراف نہیں کریں گے یا تم سے محبت سے پیش نہیں؟ وہی معنی ہے، یعنی تمہارے کسی بھی محبت کا یا مودت کا وہ لوگ اعتراف نہیں کریں گے. تم نے جو کچھ ان کی طرف جو کیا تھا، مودت، محبت، الفت، ان کسی کا بھی وہ اعتراف نہیں کریں گے. وَيَبْسَطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ اور تمہاری اور تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے. ای بالضرب والقتل یعنی تمہیں قتل کر کے اور تم پر یعنی ضرب لگا کے تمہیں یا زخمی کر کے. اس کے وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ أي بالسب والشتم یعنی گالی سے اور لعنت ملامت، لان تان کر کے. جی، اور لان تان کر کے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ أي وَأَحَبُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ بِدِينِكُمْ وَنَبِيِّكُمْ وَتَعُودُونَ إِلَى الشِّرْكِ مَعَهُمْ یعنی وَأَحَبُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. کیوں شیخ عجیب سا ترجمہ بن رہا ہے میرے ذہن میں، اور یہ ہے کہ وَأَحَبُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ تم اپنے دین سے اور اپنے نبی سے کفر کرو. وَتَعُودُونَ إِلَى الشِّرْكِ مَعَهُمْ اور پلٹ آؤ شرک کی طرف ان کے ساتھ. دیکھیے یثقفوکم وہاں سے تعلق ہے پورا. یثقفوکم اگر وہ غلبہ پالیں گے تو کیا کیا کریں گے؟ تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اور تمہارے نبی سے. ایک تو یہ کہ یکونوا لکم اعداء، وہ دشمن ہو جائیں گے تمہارے، اور تمہارا کچھ بھی تمہارے احسانوں کا یا تمہارے مودت کا اعتراف نہیں کریں گے، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، زبان بڑھائیں گے. اور کیا چاہیں گے وہ لوگ؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ چاہیں گے، احبوا، یہ چاہیں گے، لَوْ تَكْفُرُونَ بِدِينِكُمْ وَنَبِيِّكُمْ، تمہارے نبی سے، دین سے تم کفر کرو اور شرک میں واپس آ جاؤ، یہ وہ لوگ چاہیں گے. لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ أَيْ إِن تُوَادُوهُمْ وَتَسِرُّوا إِلَيْهِمْ بِالْأَخْبَارِ الْحَرْبِيَّةِ تقربا إليهم من أجل أن يراعوا لكم من أجل أن يراعوا لكم أقرباؤكم وأولادكم المشركين بينهم فاعلموا أنكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. یہاں سے عفوا یہ ہے نا، ان يراعوا لكم اقرباءكم واولادكم المشركين بينهم فاعلموا أنكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. اگر تم ان توادوہم، اگر تم ان کے ساتھ ایسے مودت کرو گے، یعنی ان کو چھپا کے یعنی جنگ کی خبریں بھیجو گے ان کی طرف تاکہ ان کی قربت حاصل کر سکو.
من اجل ان يراعوا لكم اقرباءكم، یہ سب کیوں کرو گے تم، یعنی کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ من اجل ان يراعوا لكم اقرباءكم، شریف اس کا کیا ہوگا؟ اجلی ان یراعوا، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ اپنے، اگر تم ان سے محبت کا اظہار کرو گے اور راز افشانی کرو گے، اس لیے کہ وہ تمہارے اقربا کا، تمہارے رشتہ داروں کا اور اولاد جو تمہاری مکے میں ہے، مشرکین جو ان کے درمیان میں ہے، ان کا وہ خیال رکھیں۔ یراعوا کے یہاں پہ کیا مطلب؟ ان کی رعایت کریں، ان کے ساتھ جی رعایت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ کون؟ مشرکین تمہارے اقربا کا، اولاد کا خیال رکھیں، اس لیے تم لوگ ان سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اس لیے تم ان کے پاس ہے نا راز کھولتے ہو، تو جان لو کہ وہ تمہیں نہ تمہاری یہ تو ارحامکم، تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت والے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ جی جی جی۔ یوم القیامتی یفصل، یوم القیامتی یفصل بینکم ای فتکونون فی الجنت ویکون المشرکون من اولاد واقرباء وغیرہم فی النار۔ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا یا فیصلہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ای فتکونون ہوں گے جنت میں، وَيَكُونُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَوْلَادِ تم ہوں گے جنت میں اور وہ اور مشرکین ہوں گے جہنم میں۔ ہاں، تم جنت میں ہوگے اور تمہارے مشرکین رشتہ دار جو ہوں گے، من اولاد و اقرباء وغیرہم، جو بھی مشرک ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ من ہدایت الآیات حرمت الموالات الکافرین بنصرتی تأییبتی والمودتی دون المسلمین۔ جی، حرمت موالات الکافرین بالنصرة والتأیید والمودت دون المسلمین۔ حرمت الموالات الکافرین، حرمت موالات الکافرین بالنصرة والتأییبت والمودت دون المسلمین۔ کافروں کے ساتھ موالات کی حرمت اور ان کی مدد، اور تأییبتی کا مطلب شیخ تائید نہیں ہے، تأیید ہے جی، والتأیید نہیں ہے جی، والتأیید تأییدی۔ اچھا، یعنی موالات الکافرین کی حرمت کس لیے؟ بالنصرت والتأیید، ان کی نصرت اور ان کی تائید حاصل کرنے کے لیے موالات کی حرمت، والمودت دون المسلمین، اور مسلمانوں کے علاوہ، مسلمانوں کے خلاف ان کی محبت حاصل کرنا، حرمت اس کی حرمت ہے۔ الذي ينقل اسرار المسلمین الحربیہ الى الكافرین على خطر عظیم وان صام على خطر عظیم وان صام وصلى، على خطر عظیم وان صام وصلى، وہ نقل کرنا ان کی راز کو، مسلمانوں کی راز کو، ان کی جنگوں کی راز کو کافروں کی طرف، اور بڑے خطرہ جب وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ جی، جو نقل کرتا ہے مسلمانوں کے جنگی راز کو، جنگی رازوں کو کافروں کے لیے نقل کرتا ہے، کیا کافروں کی طرف نقل کرتا ہے، علی خطر عظیم،
وہ بڑے خطرے میں ہے. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگر سے وہ روزہ رکھے نماز پڑھے. جی بیان عن الکافرین لا یرحمون المؤمنین متى تمکنوا منهم لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفا ولا منکرا. بیان یہ کہ کافرین نہیں رحم کرتے ہیں مؤمنوں پر جب متى تمکنوا منهم، جب وہ غلبہ حاصل کر لیں ان پر، ان پر، لأن قلوبهم عميا، کہ ان کے دل، لأن قلوبهم عمياء، کہ ان کے دل اندھے، عمياء، جی اندھے ہیں، اعمى عمياء، ہاں اندھے ہیں. لا يعرفون معروفا ولا منکرا، نہیں جانتے ہیں معروف اور منکر کے بارے میں. جی اس کے بعد بھی ہے، دیکھیے ولا منکرا بظلمة الكفر، بظلمة الكفر في نفوسهم وعدم مراقبة الله عز وجل، وعدم مراقبة الله، وعدم مراقبة الله، عدم في نفوسهم وعدم مراقبة الله عز وجل لأنهم لا يعرفونه ولا يؤمنون بما عنده من نعيم وجحيم يوم القيامة. تو لأن قلوبهم، کیونکہ ان کے دل اندھے ہیں، نہیں جانتے ہیں معروف اور منکر، ان کے بظلمة الكفر في نفوسهم، کہ کفر کے ظلم کے وجہ سے ان کے نفسوں میں، ظلمت کفر کی ظلمت ان کے، جی اچھا، ان کفر کے اندھیرے ان کے جو نفسوں میں ہیں، وعدم، اور ممانعت ہے وہ جو نہیں ایک تو ان کے دلوں میں یا ان کے نفسوں میں کفر کی تاریکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ان کے پاس، مراقبے پر ان کا ایمان نہیں ہے. اچھا، عدم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ عدم نہیں. اچھا، تو اللہ کی مراقبت نہیں ہے، مراقبہ ان کے پاس نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ان کا نہیں ہے. وعدم مراقبۃ اللہ عز وجل، لأنہم، کیونکہ وہ لا يعرفون، نہیں جانتے ہیں، ولا یؤمنون، اور نہیں ایمان لاتے ہیں، بما عنده، لا يعرفونہ ولا یؤمنون، کس کو نہیں جانتے ہیں؟ اللہ کو نہیں جانتے. جی ہاں، ولا یؤمنون بما عنده، اور نہیں ایمان رکھتے ہیں اس چیز میں جو اس کے پاس ہے، من نعیم، نعمت میں سے، وجحیم، اور جہنم سے، یوم قیامت کے دن پر. جی یعنی بیان ان الکافرین لا يرحمون المؤمنین متى تمکنوا منهم، اس بات کا بیان ہے کہ کافرین رحم نہیں کریں گے مسلمانوں پر جب وہ ان پر غلبہ پالیں. لأن قلوبهم عمياء، اس لیے کہ ان کے دل اندھے ہیں. لا يعرفون معروفا ولا منکرا، نہ وہ معروف کو جانتے ہیں نہ منکر کو. کیوں نہیں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ظلمت، بظلمت الکفر، کفر کی ظلمت ان کے دلوں میں ہے. وعدم مراقبۃ اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا مراقبے کا تصور ان کے پاس نہیں ہے. لأنهم لا يعرفون، اس لیے کہ اس کو نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں. ولا يؤمنون بما عنده من نعیم وجحیم، اور نہ
وہ ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو جنت ہے یا جہنم ہے یا نعمتیں ہیں اور عذاب ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن. جی. فضل اہل البدر وکرامتہم اہل بدر، فضل اہل بدر، فضل اہل بدر وکرامتہم علی اللہ عز وجل، اور اہل بدر کی فضیلت اور ان کی کرامتیں، یعنی اہل بدر کی فضیلت اور ان کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک. قبول عذر الصادقین الصالحین ذوی السبق فی الاسلام اذا عثر احدهم اجتہادا منهم. تو جو سچے صالح لوگوں کے عذر کی قبولیت ذوی السبق پہلے کے فی الاسلام، اسلام میں مسابقت کرنے والے، اسلام میں آگے آنے والوں کے، یعنی جو مہاجر صحابہ تھے وہ اسلام میں سب سے پہلے آئے تھے اسلام میں، تو ایسے پہل کرنے والوں کے، پہل کرنے والے جو ہیں صالحین صادقین، ان کے عذر کو قبول کرنا. اذا عثر احدهم اجتهادا منه، جب چلے ان میں سے کوئی اجتہاد کرتے ہوئے، نہیں، اگر ان میں سے کسی سے اجتہادی غلطی ہو جائے. اچھا. عثر یعثر مانے لغزش کرنا. جی، اجتہادی لغزش ہو جائے، اجتہادی غلطی کسی سے ہو جائے، اجتہاد کرتے ہوئے کوئی لغزش ہو جائے. جی. عدم انتفاع المرء بقرابته، عدم بولیں گے، عدم نہیں پڑھیں گے، عدم یعنی کہ مصدر ہے، عدم انتفاع المرء، عدم انتفاع المرء بقرابته يوم القيامة إذا كان مسلما وهم كافرون. کسی شخص کی انتفاع عدم، کیسے پر اس کو ترجمہ کریں گے؟ قرابت یوم القیامت، اس کی قرابت یوم القیامت پر اذا كان مسلما، جب اگر وہ ہو مسلمان اور یا ہو کافر. یعنی قیامت کے دن مسلمان، یعنی کسی بھی آدمی کے قرابت دار قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے اگر وہ آدمی مسلمان ہو اور وہ کافر ہوں. مسلمان کے قرابت دار جو ہیں وہ قیامت کے دن اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، وہ قرابت دار اگر کافر ہوں. اس لیے کہ اگر مسلمان قرابت دار ہے تو ہو سکتا ہے وہ اگر صالح ہوں تو ان کی سفارش مل جائے، اس لیے کہ صالحین کی سفارش بھی ہو سکتی ہے قیامت کے دن. اگر وہ اولیاء میں سے ہے قرابت دار تو اولیاء کی سفارش بھی ہو سکتی ہے نا. لیکن اگر وہی وہ قرابت دار اور رشتہ دار اگر کافر ہیں تو اس مسلمان آدمی کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن. جی شیخ آپ اس لائن کا لفظی ترجمہ کریں گے ذرا؟ عدم انتفاع المرء بقرابته، آدمی کسی بھی آدمی کا انتفاع نہیں ہوگا، یعنی کہ فائدہ اٹھانا نہیں ہوگا بقرابته، اس کے قرابت دار سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. اذا كان مسلما، اگر یہ مسلمان ہیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہیں. ایک دو آیت پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اب چونکہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اجتہادی غلطی ان کی طرف سے یہ ہوئی تھی جیسا کہ کہا گیا ہے، اور وہ مخلص مسلمان تھے، تو ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تو عذر قبول کر لیا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ شرع من قبلنا شرع لنا، جو گزشتہ شریعتیں ہیں وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہیں، اگر حدیث سے یہ ثابت ہو کہ وہ اس کے اندر کوئی یعنی کوئی الگ سی کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا اس کو شرع من قبلنا شرع لنا، الا ہے کہ کوئی اس کے خلاف دلیل آ جائے. تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی والذین معہ، ان کے ساتھی، ان دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ موالات اور معادات کیسے ہونے چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو مثال پیش کیے تھے موالات اور معادات کی، ایسی مثال تم بھی پیش کرو، تم بھی اس کو اسوہ کے طور پر لے لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس پر نکیر کی کہ تم نے ایسے کیوں کیا، اس طریقے سے نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا تمہیں. یعنی جیسا کہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، تمہیں کیا فائدہ دیتا ہے جبکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ علانیہ کرتے ہو، تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں دے اور تم اس پر ایمان بھی رکھتے ہو. جیسا کہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ایمان رکھتے تھے، بہت ہی مخلص صحابی تھے، بدری صحابی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ وَأَنَا أَعْلَمُ، اس حال میں کہ میں جانتا ہوں، پھر بھی تم کیوں کرتے ہو ایسے. اگر آدمی اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس پر اس کا ایمان نہ ہو تو وہ خطرے میں ہے. لیکن یہ جانتے ہوئے بھی تم نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا پہلے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر یہ کافر غلبہ پا لیتے ہیں تو کیا حال تمہارا کریں گے. یہ تمہارا کوئی یعنی سورۃ التوبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر اس طرح ان کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہارے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، لوگ تمہارے نقصان پہنچانے کے لیے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑیں گے. ایسے لوگوں سے تم محبت کا اظہار کرتے ہو یا ان پر راز کھولنے کے کام کرتے ہو. یہ تمام کہنے کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ یہ دن کے لیے تم کر رہے ہو، وہ بھی تمہارے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے. یہ کہنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہارے سامنے ہیں، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی برات کا اظہار کیا کفار سے. اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، ہم تم سے بری ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، منکم سے مراد اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، منکم سے مراد بولیں آپ لوگ کفار، جو بت کفار، یعنی ان کے اپنے رشتہ دار کفار. اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورۃ زخرف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں بری ہوں. اسی طریقے سے ان کے ساتھیوں نے بھی برات کا اظہار کیا اپنے رشتہ داروں سے. اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، بری ان کی جمع براء. وَمِمَّا تعبدون سے مراد اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں.
یعنی بتوں کی جو عبادت کرتے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اظہار کیا تھا برات کا، اسی طریقے سے ابراہیم کے ساتھیوں نے بھی اظہار کیا، تو تم بھی ایسے ہی کرو اے مسلمانوں، تمہارے نبی نے جیسے اظہار برات کیا ہے ویسے ہی تم بھی کرو. قد كانت لكم في اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو تم اگر، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے جیسے برات کا اظہار کیا تم بھی ایسے ہی کرو. والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم. ہم نے تم سے کفر کیا، یعنی تم نے جن جن چیزوں سے عبادت کی، جن جن چیزوں کی، ان سے اور تم سے ہم لوگ کفر کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوہ. تم میں اور ہم میں دشمنی شروع ہو گئی، معادات شروع ہو گئی. والبغضاء، اور بغض. ابداً، ہمیشہ کے لیے. کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ایک اللہ پر اگر ایمان لاؤ تو یہ دشمنی ختم ہوگی ہماری. اگر تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ تو یہ دشمنی ختم ہو جائے گی ہماری. تو یہ واضح برات کا اظہار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے مسلمانوں کے لیے. شیخ یہ جب پہلی دفعہ انہوں نے وہ بت توڑے تھے اور ان کی قوم نے پوچھا یہ کیا کیا، تو اس وقت کی بات ہے، یعنی اس وقت ان کے ساتھ تھے اور لوگ نہ جب والذین معه کہہ رہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب ان کے ساتھ لوگ جڑ گئے تھے، جب وہاں سے نکل گئے تھے ان کو نکال دیا گیا تھا، یا اس کے بعد؟ اس میں نا دو اقوال ہیں اس کے اندر. ایک تو والذین معه سے مراد، بعض لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو انبیاء بعد میں آئے تھے وہ لوگ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا ان سے مراد سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ان کے بھائی کے بیٹے تھے، ابن اخی بول کے شاید وہ رشتہ بعض لوگوں نے لکھا ہے. اور سارہ اور لوط علیہ السلام جو ان کے ساتھ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا والذین معه اذ قالوا، یعنی برات کن کن چیزوں میں انہوں نے کیا اور کیسے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ. تو جب تک ہماری یہ دشمنی چلتی رہے گی، یعنی ھذا دأبنا معکم ما دمتم علی کفرکم، یہ ہمارا طریقہ ہوگا تمہارے ساتھ. تو اتنا اظہار ہونا چاہیے براءت کا کافروں سے. یعنی اب لاسٹ ٹائم ہماری بات بھی ہوئی تھی بہت سارے موضوعات پر، تو اس میں سے یہ بھی تھا کہ نا ہم کافروں سے برات کا اظہار کیسے کریں یا کیسے ان سے موالات سے پیش آئیں. یہ سب چیزیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اظہار کیا تھا ویسے اظہار ہونا چاہیے. واضح ہمارا موقف ہونا چاہیے کفر کے خلاف. کفر کے خلاف ہمارا موقف واضح ہونا چاہیے، اس میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. توحید کے معاملے میں کسی بھی قسم کی لچک توحید کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. شرک کے معاملے میں جیسا کہ ہارون علیہ السلام نے، یعنی بہت سارے لوگ یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نائب بنا کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت ہارون علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک تفرقے سے ڈر کر کفر کو انہوں نے برداشت کیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر کہہ رہے تھے کہ یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. یعنی یہ اس بات سے بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے تفرقے سے ڈر کر موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا، تب تک وہ انہی میں رہے. جی سمجھنا نہیں میری بات آپ کو؟ جی شیخ. تو صحیح ہے یہ؟ نہیں، وہ تو فتنے سے ڈر کے
تو کیا انہوں نے نکیر نہیں کیا تھا؟ بالکل کی تھی، انہوں نے ان کو روکا تھا، لیکن انہوں نے جب ان کو قتل کا وہ دیا تو پھر انہوں نے فتنے کے ڈر سے جی، بلکہ ان کی یہ جو دلیل لیتے ہیں ان کے خلاف جاتی ہے دلیلیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام نے اپنا موقف واضح کیا اور ان کو ڈرایا اس بات سے، ان سے روکا بھی کہ کیا ہے آیت، تو ہارون علیہ السلام نے جو اپنے قوم سے کہا تھا یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، یہاں تک انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہاں پر کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا تھا اس سے کہ اس بچڑے کی وجہ سے، اس یہ جو سامری نے جس چیز کو بنایا تھا معبود بنا کر، اس میں تم لوگ فتنے میں پڑ گئے ہو، انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، یہ انہوں نے واضح طور پر اپنا موقف بتا دیا تھا، اس میں انہوں نے کوئی مسامحت سے کام نہیں لیا، کسی رواداری سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم یا ان کے جو متبعین جو وہاں پر تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو والذین معہ سے یہاں پر واضح کیا، ان کا موقف واضح تھا کفر کے متعلق، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم، نعوذ باللہ چہ جائے کہ عام ایک اچھے داعی سے بھی یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، لوگ ہے نا نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ایسی باتوں کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عام غلطی ہی سرزد ہونے سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے شرک کی غلطی یا شرک کو برداشت کرنے کی غلطی کہاں سے ہو سکتی ہے، ان سے سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے والذین معہ، ان کا موقف ایک اسوے کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو ایک موحد کو، ایک مسلمان کا ایسے ہی ہونا چاہیے، کفر کے خلاف واضح موقف اور برات کا اظہار اس کو کرنا چاہیے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو قول ہے اپنے باپ کے لیے، یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس بات کو چھوڑ کر بقیہ پورا کا پورا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے برات کا وغیرہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو دوسرے آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار کا معاملہ تھا، وہ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو ان کے بارے میں یہ ہوا تھا کہ وہ ایمان لائے ہیں یا لانے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے استغفار کیا تھا۔ اور دوسری جگہ یہ ہے نا کہ سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ مریم میں، سورۃ طٰہٰ میں یا مریم میں ہے، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، یہ سورۃ مریم میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تو یہ وعدے کے مطابق انہوں نے استغفار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان کو بات پتہ چل گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں ان کے والد، تو تبرأ منہ، ان سے بھی برات کا اظہار کر دیا، انہوں نے ان سے بھی برات کا اظہار کر دیا۔ جی، سورہ مریم کی آیت نمبر 47، قال سلام سلام علیکم استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، تو انہوں نے برات کا اظہار کر لیا۔ اس کے بعد یہ وعدہ انہوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے استغفار کیا، پھر اس کے بعد جیسے ہی پتہ چلا تو انہوں نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یہاں پر اپنے باپ اپنے قوم دونوں سے انہوں نے کہہ دیا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، مبالغے کا صیغہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ میں تم سے کھلے طور پر بری ہوں۔ تو بہرحال یہ بعد میں ہم لوگ اس کا کنٹینیو کریں گے، اس پر استمرار کریں گے آیتوں کو اگلے حصے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص مسلمان بنائے، کفر سے ہمیں بری کرے،
ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بری کرے کفر سے، اور پکے اچھے مسلمان بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو، آمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔